ایک اور یوم آزادی منایا جا رہا ہے، جس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 14 اگست 1947 میں ہم دو سامراجوں سے آزاد ہوئے تھے، ایک برطانیہ اور ایک ہندو سامراج، جبکہ ہمارے پڑوسی اور حریف صرف ایک سامراج سے، اور وہ تھا برطانیہ۔ وسیع و عریض ہندوستان کے کچھ حصے میں مسلمانوں کے نام پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا، جبکہ اس ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور جب قیام پاکستان کے لیے تحریک چل رہی تھی تو وہ مسلمان شاید ان مسلمانوں سے زیادہ پرجوش تھے، لیکن جو پاکستان میں نہیں تھے اور ہندو سامراج کے قبضے میں تھے، ان کے تحفظ کے لیے ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آزاد پاکستان کی طاقت کے ذریعے ان کا تحفظ کریں گے، وہ بے فکر رہیں۔ جب مشرقی پاکستان کے پاکستانیوں نے اپنے دفاع کی بات کی، جو انتہائی کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، تو ہم نے ان کو بھی یہی جواب دیا، اگر بھارت نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ہم مغربی پاکستان سے بھارت کا خم ٹھونک دیں گے اور وہ بے فکر رہیں۔ ہم پاکستانی مسلمانوں نے بھارت میں رہ جانے والے اپنے کروڑوں بھائیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اور پاکستان کی تحریک بلا شبہ ایک اسلامی تحریک تھی اور سب کی تھی، اس لیے ان وعدوں کا گواہ گویا مسلمانوں کا خدا بھی تھا، جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا جا رہا تھا۔ عوامی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس انتہائی مختصر سے تعارف اور تمہید کے بعد کچھ عرض کرنا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا۔ ہم پاکستان کے آزاد مسلمانوں نے اپنے خدا سے بدعہدی کی اور خدا کو ماننے والے مسلمانوں سے کھلی بے وفائی کی، جو ہمارے وعدوں اور تسلیوں پر دشمن ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے خوفزدہ نہیں تھے، لیکن تحریک پاکستان کے اولین لیڈر اور حکمران پاکستان کے چند ابتدائی برسوں کے بعد ہی ایک ایک کر کے گزر گئے۔ یہی لیڈر ہمارے وعدے کے گواہ تھے، بلکہ ان میں شامل تھے۔ پھر ہم نے ایک نئی کروٹ لی اور پاکستان کے معنوی اور ظاہری وجود کو کمزور بلکہ ختم کرنے کے لیے مارشل لا لگا دیا۔ کوئی شخصی حکومت جو مطلق العنان ہوتی ہے، اسلام کے 100% خلاف ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر جمہوریت کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ اسلامی جمہوریت شخصی آزادی اور مکمل انصاف کے لیے حصول پاکستان کے بعد قائد تو جلد ہی چلے گئے، ان کے ساتھ ہی بھی دبک کر بیٹھ گئے یا دبا دیے گئے۔ اس برطانوی دور کا وہ طبقہ جو انگریزوں کی پالیسی کے تحت برطانوی سامراج کے استحکام کے لیے کام کر رہا تھا، پاکستان کی حکومت پر قابض ہو گیا، کبھی الیکشن کے ذریعے اور کبھی فوجی حکمران کے ساتھ تعاون کے ذریعے۔ وہ پاکستانی قیادت جس کا خواب تحریک پاکستان کے قائدین اور مسلم لیگیوں نے دکھایا تھا، پاکستان میں دکھائی نہیں دی۔ پھر لوٹ مار یعنی کرپشن کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پاکستان کو بچانے والے بھی رشوت خور اور کرپٹ ہو گئے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے جدید اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں مسلمانوں کو لہو لہان کر گیا۔ دنیا بھر کے مسلمان حکمران جن کے دلوں میں ایمان کی رتی بھی باقی رہ گئی تھی، انہیں میں نے اس سانحہ پر روتے دیکھا ہے۔ پاکستان کے حکمران ہماری اشرافیہ، جس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے میں اسے بدماشیہ کہتا ہوں، کیونکہ شریف کی ضد بدماش ہوتا ہے۔ اس نے گھٹ جوڑ کر کے مسلمانوں کے اس ملک کو نچوڑ لیا۔ قوم کے عدم توازن کا یہ حال ہے کہ ایک طرف وہ ایٹمی طاقت ہے اور دوسری طرف اس کے پاس بجلی بھی نہیں۔ آج کے پاکستان کو تو ہم 1947 کا 76-77واں برس پرانا پاکستان بھی نہیں کہہ سکتے، جس میں آج ریل تک نہیں۔ بھارت ہمارا پانی ختم کر رہا ہے، مگر ہم بالکل چپ ہیں۔ عوام میں افلاس عروج پر ہے اور لوگ زندگی سے لاچار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، وہ بھی بال بچوں سمیت۔ ذہنی غلامی اس عروج پر ہے کہ ہم عالمی سامراج امریکہ کی طرف سے جنگ میں اپنی سپاہ شہید کرا رہے ہیں، اور سابقہ فوجی حکمرانوں نے ایسے تماشے دکھائے ہیں کہ دنیا کے دانشور انہیں نشان عبرت بنا کر قلم بند کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی برسوں تک
جی بھر کر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو حالت آج ہے وہ کسی پاکستانی کو کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو ہر پاکستانی پر بیت رہی ہے۔ ہماری یہ اشرافیہ اپنے اعمال خبیثہ کے نتائج دیکھ کر اب عوام کو ایک اور چکر دے رہی ہے، نئے صوبوں کا قیام۔ ٹی وی چینلز عوام کے پاس جا کر ان کی زبانی بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی صوبہ نہیں چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، جو ایک عذاب بنا دی گئی ہے۔ صاف بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نافرمانی اور فریب دہی کی سزا دے رہے ہیں، اور ہم نے اس خطے کے مسلمانوں سے جو بے وفائی کی ہے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور اسلامی تاریخ، اسلامی عدل اور اسلامی روایت اور تعلیمات ہمیں یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ ہم اس سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوگا کہ وہ کوئی مسلمان حکمران بھیج کر ہماری اصلاح کر دے، ہمارے لیے کوئی اور سزا تجویز نہ کرے، کیونکہ ہم پاکستانی عوام بے گناہ ہیں۔ فرعون کو سزا دے، کسی دریا میں غرق کر دے، لیکن بے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہماری حکمران اشرافیہ اس حد تک اخلاقی دیوالیہ پن کی شکار ہو چکی ہے کہ آپ آج دیکھیں گے کہ وہ اپنے اس اجاڑے ہوئے پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہی ہے، تقریریں کر رہی ہے اور نئے جھوٹ اور فریب تراش رہی ہے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فریب پر۔ استغفار۔